تو ابھی سینٹ میں بجٹ لے ہوا ہے، ابھی ہمیں یہ میں کاپیز لے کے جا رہا ہوں، اس کو میں اسٹڈی کروں گا اور میں دیکھوں گا کہ آیا جن لوگوں کے لیے قائد اعظم نے یہ ملک بنایا تھا، میری مراد غریب اور مڈل کلاس سے ہے، جو کچلی جا چکی ہے اور 75 سال سے اس ملک پر ایک اشرافیہ کا، سیاسی اشرافیہ کا قبضہ ہے، کہ اس بجٹ میں یہ اسی صورت ایک اچھا بجٹ کہلائے گا، عوام دوست بجٹ کہلائے گا اگر اس بجٹ میں غریب اور مڈل کلاس کو ریلیف دیا۔ سر، جہانگیر ترین نے اپنی پارٹی الگ بنائی ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان کی سیاست میں وہ پارٹی کیا کردار ادا کرے گی اور پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو کسی بھی حوالے سے چیلنج دے پائیں گے وہ؟ دیکھیے، یہ جو استحکام پاکستان پارٹی غالباً نام ہے اس نے رکھا، اور اس میں شامل وہ لوگ ہیں جنہوں نے 2014 سے لے کر 9 مئی تک چند لوگوں کو نکال کے، جو کہ جنہوں نے اس ملک کو، پاکستان کو عدم استحکام سے دوچار کیا ہے، وہ سارے لوگ اس میں شامل ہیں۔ ان میں سے چند کو نکال دیں جو 9 مئی کو پاکستان پر اور پاکستان کی فوج پر حملہ ور ہوئے تھے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو پارٹی بنائی گئی ہے، اس میں استحکام پارٹی، یہ سیاسی اشرافیہ، سرمایہ داروں اور صنعتی وڈیروں کا ایک ٹولہ ہے، گروہ ہے۔ اس میں مجھے بتائیے کوئی مڈل کلاس کا آدمی آپ کو نظر آیا اسٹیج پر بیٹھا؟ اس میں کوئی غریب آدمی نظر آیا جس کے لیے یہ قائد اعظم نے ملک بنایا تھا؟ تو یہ تو اپنے مال اور کھال بچاؤ کا ایک پروگرام ہے جو استحکام پاکستان پارٹی ہے۔ اگر عوام کے لیے کچھ ہوتا تو وہ دکھ رہا ہوتا اور ہم سب لوگ خوشی سے وہاں پر ڈیسک بجا رہے ہوتے، لیکن عوام دوست بجٹ بالکل ٹھیک ہے، جہانگیر ترین نے اپنی پارٹی بنائی ہے، آپ کو کیا لگتا ہے پاکستان کی سیاست میں اس پارٹی کا کیا کردار ہے؟ پارٹیز کا کردار ہوتا ہے، کیا کہیں گے سر آپ؟ ہانک کے ادھر لے کر گئے ہیں، اب پتہ نہیں ہم میں سے کتنوں کو ہانک کے اس پارٹی میں لے جایا جائے گا، جی کوئی کردار نہیں۔ جو وہ شکلیں دیکھیں ہیں ان کی، تو وہ خود مستحکم نہیں ہے تو وہ پاکستان کو استحکام کیا دلائیں گے؟ ایک جوڑ توڑ کی پارٹی ہے، جہانگیر ترین صاحب بڑے اچھے، ان سے ہماری پارٹی کے تعلقات ہیں، لیکن جسٹ وہ ایک مینیجر ہیں یا جیسا لینئر لائن۔ تھینک یو۔ میں امید کرتا ہوں، کیونکہ میں سینٹ کا ممبر ہوں، تو ابھی سینٹ میں بجٹ لے ہوا ہے، ابھی ہمیں یہ میں کاپیز لے کے جا رہا ہوں، اس کو میں اسٹڈی کروں گا اور میں دیکھوں گا کہ آیا جن لوگوں کے لیے قائد اعظم نے یہ ملک بنایا تھا، میری مراد غریب اور مڈل کلاس سے ہے، جو کچلی جا چکی ہے اور 75 سال سے اس ملک پر ایک اشرافیہ کا، سیاسی اشرافیہ کا قبضہ ہے، کہ اس بجٹ میں یہ اسی صورت ایک اچھا بجٹ کہلائے گا، عوام دوست بجٹ کہلائے گا اگر اس بجٹ میں غریب اور مڈل کلاس کو ریلیف دیا۔ سر، جہانگیر ترین نے اپنی پارٹی الگ بنائی ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان کی سیاست میں وہ پارٹی کیا کردار ادا کرے گی اور پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو کسی بھی حوالے سے چیلنج دے پائیں گے وہ؟ دیکھیے، یہ جو استحکام پاکستان پارٹی غالباً نام ہے اس نے رکھا، اور اس میں شامل وہ لوگ ہیں جنہوں نے 2014 سے لے کر 9 مئی تک چند لوگوں کو نکال کے، جو کہ جنہوں نے اس ملک کو، پاکستان کو عدم استحکام سے دوچار کیا ہے، وہ سارے لوگ اس میں شامل ہیں۔ ان میں سے چند کو نکال دیں جو 9 مئی کو پاکستان پر اور پاکستان کی فوج پر حملہ ور ہوئے تھے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو پارٹی بنائی گئی ہے، اس میں استحکام پارٹی، یہ سیاسی اشرافیہ، سرمایہ داروں اور صنعتی وڈیروں کا ایک ٹولہ ہے، گروہ ہے۔ اس میں مجھے بتائیے کوئی مڈل کلاس کا آدمی آپ کو نظر آیا اسٹیج پر بیٹھا؟ اس میں کوئی غریب آدمی نظر آیا جس کے لیے یہ قائد اعظم نے ملک بنایا تھا؟ تو یہ تو اپنے مال اور کھال بچاؤ کا ایک پروگرام ہے جو استحکام پاکستان پارٹی ہے، اور میں نہیں سمجھتا کہ میں اس کا کچھ ریلیف ہم دینا چاہتے تھے، ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں تھے، ہم نے کوشش پوری کی ہے۔
ये भरपूर जो है आवाम की जाएगी। हमें पूरा एहसास है कि आवाम जो है इस वक्त महंगाई के शुरुआत में बहुत ज़्यादा लेकिन ये बजट फोकस किया गया है कि मैक्सिमम रिलीफ दी जाए। आपने देखा काइंडली माइक आगे कर दीजिएगा मैं ये कोशिश जरूर की गई है, लेकिन जितनी हमारी ख्वाहिश अंदर भाई को पकड़ो। मेरा ख्याल है कि माजी को अगर देखें तो महंगाई भी ज़्यादा है, इसमें कोई शक नहीं है। अंदर भाई को पकड़ो सीधा कर। लेकिन हमने पूरा कोशिश की है कि 1 से लेके 17 तक जो एक स्लैब है, 17 से 62 स्लैब है, दोनों में रिलीज हमने दी। इलेक्शन अब वक्त पे हो जाएंगे, आप क्या उम्मीद करते हैं? इलेक्शन इंशाल्लाह और ये बताएं IMF की जो शराइत थी तो सारी को पूरी करें। IMF ने जो है जिस तरह की बड़ी शराइत हमारे भी लगाई है उससे भी मुश्किल वाला है कि हम आवाम को अगर हमारी नजर नहीं आ रही शराइत ना होती और हमें ये खदशा ना होता कि IMF का प्रोग्राम हो सकता है तकमील ना हो सके उसकी, तो हो सकते हैं हम इससे ज़्यादा कहीं ज़्यादा जो है आवाम को जो फिलहाल तो पूरे साथ ये जो गिराव हुआ उसके बाद एक ISPR से एक कॉन्फ्रेंस बड़े वाजे वहाँ फैसले दबाव दिए, तो क्या समझते हैं आप इन फैसलों पे अमल कब तक होगा? अमल होगा और जल्दी अमल होगा। जो कुछ हुआ है पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहले कभी भी और खुदा न खास्ता कभी आइंदा भी ना हो कि एक सियासी कुव्वत सो कॉल्ड नाम नहाद सियासी कुव्वत जो है और एक नाम नहाद लीडर जिसको आज से 4-5 साल पहले जो है वज़ीर आज़म बनाया गया, दिल्ली लेके आएगा और आज से 14-15 साल पहले इस प्रोजेक्ट गया उस प्रोजेक्ट की बहुत बड़ी कीमत जो है पाकिस्तान को अदा करनी पड़ रही है। अल्लाह ताला जो है हमें ये जल्द इससे जो इसके असरात से जो है निकाले ताकि हम जो है एक अच्छा माशी सफ़र जो है उसको जारी और सारी रख सकें। लेकिन जो भी फैसले हुए हैं, हुकूमत ने जो फैसले किए हैं, फौज की क़यादत ने जो फैसले किए हैं, क्योंकि डायरेक्ट जो है 9 मई को फौज को पार्टी बनाया गया। इस सारे झगड़े में उनका कोई ताल्लुक नहीं था, उनको पार्टी बनाया गया। अगर पार्टी किसी को बनाना मकसूद था तो सियासतदानों को बनाते, सियासी पार्टियों को बनाते और जो सियासी सिंबल्स हैं उनको, लेकिन शोहदा के सिंबल्स को टेक ओवर करने की कोशिश की गई। हमारी फौज की उनको तबाह करने की कोशिश की। ये एक म्यूटनी थी, एक मुसल्लह बगावत थी, उसके पास असला भी था। और अब जो है ओवरसीज जो ऑफिस है वो कह रहे हैं कि जी 25 जो है कारकुन मारे गए PTI के। आप लोगों को पता है कितने कारकुन मारे गए? एक भी नहीं मारा गया, एक भी जो है कोई इस किस्म का वाक़या नहीं हुआ कहीं पे। अलबत्ता जो है उन्होंने जो तस्लीम की है वो सबके सामने हमारी तारीख का वो एक थोड़ा सा और उसके जो परपेट्रेटर्स हैं और सबसे बड़ा उसका प्लानर इमरान खान जो है उसको कानून और कायदे के मुताबिक जो है उसका जो है 9 मई के वाक़यात के फैसले कब तफ्तीश शुरू कर रहे हैं आप? यानी वो कॉलेज के बच्चे बच्चियां जो बाहर निकलते हैं, जिनको नौकरी नहीं मिलती, जिनको रोज़गार नहीं मिलता, ये तमाम बजट जो है उसका महवर क्या है? उसका महवर ये कि उन बच्चों को कर्जे दिए जाए और सस्ते कर्जे दिए जाए। दूसरा उसका पिलर क्या है? दूसरा पिलर ये कि एग्रीकल्चरल एरियाज़ में जितने भी आपके एरियाज़ हैं जहाँ पे माल्टा लगता है, आम लगता है, खुबानी लगती है, आड़ू लगता है, वो सब दरख्त के ऊपर गल सकता है। तो उसके लिए पैसे फराहम किए गए हैं। ये कहा गया है कि हर जगह पे जहाँ पे किसी भी किस्म की ज़राअत होती है वहाँ पे एक छोटा सा सेक्टर बनाया जाए और वही किसान जिसकी वो प्रोडक्ट है उसको पैसे दिए जाएं कि वो वहाँ पे पल्पिंग के, पैकेजिंग के, एक्सपोर्ट के वहीं से वसाइल पैदा करे और वो जो फसलें जल जाती हैं, जो ज़ाया हो जाती हैं, वो ना सिर्फ मुल्क के लिए इस्तेमाल हो बल्कि एक्सपोर्ट का ज़रिया बने।
تو اس کے ذریعے یہ جو پہلی بات میں نے آپ کو بتائی ہے، تمام زرعی علاقوں میں، دیہی علاقوں میں انقلاب آ جائے گا، یعنی چھوٹے چھوٹے قرضے لوگوں کو دیے جائیں گے. اس میں کچھ نہیں لگتا پلپنگ کی مشین لگانے میں، پیکیجنگ کرنے میں، کیننگ کرنے میں. تو اس کے ذریعے ایک زرعی انقلاب آ جائے گا. وہ لوگ جو ان علاقوں میں زراعت ہو رہی ہے، انہی علاقوں کے اندر چھوٹی چھوٹی بچیوں کو جو تھوڑے بہت پڑھے لکھے ہیں، ان کو سکلز ملیں گی، وہ نئے کاروبار شروع ہوں گے. شہری علاقوں میں یہ جو میں نے آپ کو ایس ایم ای سیکٹر کا فوکس بتایا ہے، ایس ایم ای سیکٹر کے اندر لونز دیے جائیں گے تاکہ بچے بچیاں 20 30 50 لاکھ سے چھوٹے چھوٹے کاروبار شروع کر سکیں. وزیر اعظم کے گمان میں جو بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ $1 ارب ایک شخص کو دے دیں. یہ پچھلی حکومت میں 5 سے 6 ارب روپے نہیں، ڈالر ٹرف کے دیے گئے. آج وہ وائٹ ایلیفنٹس کھڑے ہوئے چل نہیں رہے ہیں، اور ان کو بنانے کے لیے صرف ان کو 2 سال $1 ارب کا کو آپ نے کارخانہ لگانا ہو، یا 500 ملین کا یا 100 ملین کا، تو 2 سال لگ جاتے ہیں. آپ کسی کو 30-40 لاکھ روپے دیں، وہ اپنے علاقے کے اندر چھوٹا سا کاروبار شروع کرتا ہے، تو 3 مہینے کے اندر وہ 40 لوگوں کو، 10 لوگوں کو، 2 لوگوں کو، 5 لوگوں کو نوکری دیتا ہے. تو 1 منٹ میں بات مکمل کر لوں آپ کی اجازت سے. تو ایک طرف تو ایک اسٹریٹجی ہے شہری علاقوں کے لیے، جہاں پہ چھوٹے چھوٹے لون دیے جا رہے ہیں بچیوں کو کہ وہ اپنا کاروبار شروع کریں. دوسری طرف آئی ٹی کا جو ٹیکس ختم ہو رہا تھا، اس کو آگے کر دیا گیا، اور تمام اکوپمنٹ جو استعمال ہوتا ہے آئی ٹی کے لیے، اس کو فری کر دیا گیا ہے تاکہ فروغ ہو آئی ٹی کا. یعنی جو بچی جہاں بیٹھا ہوا ہے، وہ وہیں سے بیٹھ کے پوری دنیا کے اندر آئی ٹی کی سروسز فراہم کرے. تو شہری علاقوں میں اور کچھ دیہی علاقوں میں آئی ٹی کے ذریعے نوکری اور کاروبار اور لوگوں کا جو روزگار ہے اس کا انتظام ہوگا. ایس ایم ایز کے ذریعے شہری علاقوں کے اندر روزگار کا انتظام ہوگا. دیہی علاقوں کے اندر ایک طرف تو یہ انڈسٹریل جو میں نے آپ کو بتایا ہے، چھوٹے چھوٹے کارخانے جو ہیں پلپنگ کے، پیکیجنگ کے، یہ لگائے جائیں گے، کیننگ کے. دوسری طرف زرعی پیداوار بڑھانے کے لیے، پروڈکٹیوٹی بڑھانے کے لیے، سیڈ کے اوپر، مشین کے اوپر، ہارویسٹر کے اوپر، وہ تمام جو ٹیکس کی چھوٹ آپ نے آج آپ کے سامنے آئی ہے، اس کے ذریعے ملک کی پیداوار بڑھے گی. تو سمری کیا ہے؟ سمری یہ ہے کہ دیہی علاقوں میں 2 چیزوں کے ذریعے ریولوشن آئے گا. ایک جو پروڈکٹیوٹی ہے، ایگریکلچرل پروڈکٹیوٹی ہے، جس میں بیج بھی ہے، جس میں ہارویسٹر بھی ہے، جس میں تمام زرعی آلات ہیں، ایک تو وہ ہوگا. اور آلریڈی ڈرپ اریگیشن اور وہ پروگرامز آلریڈی چل رہے ہیں جن کو بڑھایا جائے گا. دوسرا جو میں نے پلپنگ والا بتایا، چھوٹی انڈسٹری جو لگے گی شہری علاقوں میں آئی ٹی کے ذریعے اور ایس ایم ای کے ذریعے. اور کوئی آپ کو اس پورے بجٹ میں نظر آئی چیز کہ کسی سیٹ کو $2 ارب دے دیے گئے ہیں یا $5 ارب مختص کر دیے گئے ہیں کہ تم فیکٹریاں بڑی لگاؤ. سارا بجٹ جو ہے وہ یا غریب آدمی کے لیے ہے، اور یا ہے ایس ایم ایز، چھوٹے جو لوور مڈل کلاس کے بچیاں ہیں، ان کے لیے کہ وہ اپنے کاروبار شروع کر سکیں. تو یہ بجٹ کا خلاصہ ہے. اس کے علاوہ بہت سی چیزیں آپ نے دیکھا ہے کتنی بڑھت کی گئی ہے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں. آپ نے دیکھا ہے کتنی بڑھت کی گئی ہے آپ کا جو ترقیاتی منصوبے ہیں جو فیڈرل گورنمنٹ میں کہ ان کے لیے. تو انشاءاللہ، اور ساتھ کے ساتھ فسکل ڈیفیسٹ بھی گھٹایا گیا ہے، ساتھ کے ساتھ ٹریڈ ایکسٹرنل ڈیفیسٹ جو ہے وہ اور بھی گھٹے گا، ابھی بھی گھٹایا گیا ہے. تو انشاءاللہ ایک بڑا بیلنسڈ بجٹ ہے جس میں چھوٹے طبقے کے لیے مراعات ہیں، چھوٹے طبقے کی جو ہمارے ملک کے غریب لوگ ہیں ان کے لیے سہولیات بھی ہیں اور ان کے لیے اپرچونیٹی. کچن کے حوالے سے بتائے گا اشیاء خرد و نوش اس کا جو لوگوں کو مسائل ہیں کھانے پینے کی اشیاء میں جو مہنگائی ہے، اس پہ سر بتائیے گا کہ کیا آپ کے سامنے جو لوگ ہیں، ایک جو تنخواہ ہے، بیسک جو انکم ہے، اس کے اوپر بھی آپ نے دیکھ لیا کتنی بڑی تبدیلی آئی ہے. تنخواہیں جو ہیں ان کے اندر بھی آپ نے دیکھ لیا کتنی بڑی تبدیلی آئی ہے. پینشن جو ہے اس میں بھی آپ نے دیکھ لیا کتنی بڑی تبدیلی آئی. تو یہ کس لیے آئی؟ یہ انہی چیزوں کو مد نظر رکھ کے آئی ہے کہ اگر ملک میں مہنگائی ہے تو غریب آدمی کدھر جائے. تو میں نے جو آپ کو پہلے بات کی ہے کہ یہ بجٹ ہی صرف غریب آدمی کے لیے ہے، وہ اس لیے ہے کہ تاکہ لوگوں کو اگر مہنگائی کا بوجھ ہے تو ان کی آمدن بڑھے، ان کی جو منیمم ویج ہے وہ بڑھے. تو منیمم ویج بڑھا دی گئی ہے، انکم بڑھا دی گئی ہے، پینشن بڑھا دی گئی ہے، انہی چیزوں کے لیے بڑھائی.
اور دوسری طرف پیداواری طاقت جو ہے، پیداواری طاقت یعنی جتنا میں نے دیہی علاقے کا پروگرام آپ کو بتایا ہے، چاہے وہ سیڈ کا ہے یا ہارویسٹر کا ہے یا مشینری کا ہے یا کھاد کا ہے، وہ تمام پروگرام جو ہیں وہ پروڈکٹیوٹی بڑھانے کے لیے ہیں. جتنا مال مارکیٹ میں زیادہ آئے گا اتنی قیمت اس کی گرتی چلی. سرکاری ملازمین کی تنخواہ میں اضافے کی سمجھتا ہوں کہ مجھے بڑا اس بارے میں پرابلمس کنسرن تھا کہ اٹس اے ڈیفیکلٹ ٹائم اینڈ دس از ویری ڈیفیکلٹ بجٹ ہاؤ دے ول مینیج اٹ. لیکن مجھے خوشی اس بات کی ہوئی ہے کہ اس بجٹ میں ٹارگیٹ کیا گیا ہے لو انکم کو. لو انکم کرنے والے جو ملازمین ہیں جن کی کم سے کم تنخواہ ہے، مہنگائی کی وجہ سے جن کے گھر کھانے کی روٹی نہیں تھی، مطلب اگر ان کے پاس بچوں کی فیس کے پیسے تھے تو ان کے پاس گھر کے کرائے کے پیسے نہیں تھے، گھر کے کرائے کے پیسے تھے تو بجلی کے بل کے پیسے نہیں تھے. ان لوگوں کی 35% پے کو انکریز کرنا، میں کہتا ہوں اٹس آئی تھنک ایک ناممکن کو ممکن ہم دیکھ رہے ہیں. ہم ان مشکل حالات میں، اس مشکل بجٹ میں اتنی زیادہ غریب عوام کی طرف توجہ کرنے والی حکومت، میں یہ میڈیا کو دعوت دوں گا کہ ٹھیک ہے بہت ساری خامیاں ہوتی ہیں حکومتوں میں، لیکن جب کوئی وہ اچھا اقدام کرے، میں ایک اپوزیشن کا ممبر ہو کے ان کی تعریف اس لیے کر رہا ہوں کہ انہوں نے ایک اچھا اقدام کیا ہے. 35% ہم نے سوچا ہی نہیں تھا. شاید جو خود مانگ رہے تھے اپنی تنخواہوں میں اضافہ 35% وہ بھی نہیں مانگ رہے تھے، وہ سمجھ بھی نہیں رہے تھے اتنا ملے گا. لیکن جتنی مہنگائی ہوتی ہے جس ریشو سے، اس سے اچھی ریشو میں تنخواہیں بڑھائی گئی ہیں. 17 اسکیل سے اوپر والوں کی بھی 30% بڑھائی گئی ہیں. اور صرف یہی نہیں ہوا، دیکھیں بیواؤں کو ریلیف دیا گیا ہے، پینشنرز کو ریلیف دیا گیا ہے. اور سب سے جو کرائسس میں ہے ہمارا کاشتکار کے لیے ایک علیحدہ پیکج منظور کیا گیا ہے. اور انڈسٹریلسٹ جو ہیں ان میں ان کے لونز ختم کیے گئے ہیں، ان کے اوپر جرمانے ہوتے تھے اس میں کمی کی گئی ہے. ان کی جو ایسی پالیسیز ہیں جس میں وہ سالوں سال سے ایک سرخ فیتے میں جکڑے ہوئے تھے، اس سرخ فیتے کو کھولا گیا ہے. اور پریکٹیکلی اس ملک کی ترقی کے اوپر ایک مہر لگانے کے لیے یہ بجٹ دیا گیا ہے. آئی گیو فل مارکس ٹو میاں شہباز شریف، میاں نواز شریف. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے اچھا بجٹ نہیں ہو سکتا. میرا ایک مطالبہ اس میں تھا کہ پچھلے 5 سال سے میں کہہ رہا تھا کہ میثاق معیشت کریں اور چارٹر آف اکانومی لے کے آئیں اور 10 سال کے لے آئیں اور ان انٹرپٹیڈ لے کے آئیں. اور میں مبارکباد پیش کرتا ہوں میں اپنا آصف علی زرداری صاحب کو، انہوں نے یہ مسئلہ ٹیک اپ کیا ہے. میں پرائم منسٹر کو کہتا ہوں کہ وہ بھی اس کو ٹیک اپ کریں. اور میثاق معیشت کی ضرورت ہے. اس وقت آئین توڑنے کی باتیں، اس وقت الیکشن نہ ہونے کی باتیں، عدلیہ کی باتیں بےمانی ہیں. اس وقت غریب کو بھوک ختم کرنے کی ضرورت ہے. پھر صاحب پاکستان کو اتنے خطرات لاحق ہیں کہ ڈیفنس بجٹ بڑھانے کی ضرورت پیش آئی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم سب جانتے ہیں کہ انڈیا ہم سے 4 گنا بڑا ملک ہے. ہم اس فوج کو برا بھلا کہتے ہیں کہ ایک دن ان کا جہاز آیا وہ مار گرایا گیا. ہم اس فوج کو کہہ رہے ہیں کہ جو ہمارے سے 10 گنا بڑا بجٹ جو ہے انڈیا کی فورسز لے رہی ہیں اور ان سے 1 to 1 ہمارا مقابلہ ہے. ان کی 14 ٹریلین، ہماری 14 ٹریلین ہے، ان کے 45 ٹریلین ہے. تو 4 گنا ہی تقریباً ہو گیا نا، میں وہی کہہ رہا ہوں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے باوجود بھی انڈیا ہم سے ڈرتا ہے، ہم سے خائف ہے. اور یہ ہم کریڈٹ دیکھیں، آپ دیکھیں 1947 سے لے کے 1971 تک ہماری جو فوج تھی وہ دفاع کمزور تھی. 1971 سے لے کے ہم نے یہ فیصلہ کیا سیاسی قوتوں نے کہ فوج کو انڈیپینڈنٹ کرے اور فوج اپنے دفاع کے لیے سارے اقدامات اٹھائے. فوج نے 71 کے بعد سے لے کے آج تک 1 انچ زمین انڈیا کو نہیں جانے دی. اور اس کے بعد جتنا انہوں نے ایٹم بم آنے کے بعد جتنا انہوں نے اس ملک کو تحفظ دیا ہے اور ایک دن اگر جہاز آیا اس کو مار گرایا ہے اور جتنا اس ملک کے لیے اپنی جانیں دی ہیں، آج اس فوج کو اگر ہم گالی دیتے ہیں. نہیں، آپ ہاں یا نہ میں جواب دیں، ڈیفنس بجٹ بڑھانے کی ضرورت تھی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پچھلے 2 بجٹس میں ڈیفنس بجٹ نہیں بڑھایا گیا. اور اگر ہمیں تنخواہیں بڑھانی ہیں، یعنی کہ جو 17 اسکیل سے کم لوگ ہیں ان کی تنخواہیں بڑھانی ہیں، تو جو سپاہی ہے کیا اس کی تنخواہ نہیں بڑھانی؟